آپ مروت کے سبق کربلا میں دیکھیں، مروت کی داستان کربلا میں تلاش کریں، کہاں یہ لوگ جن میں سید الشہداء خطبہ دے رہے ہیں اور کہاں وہ وفادار جو کربلا میں گئے۔ آپ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کو اسی عنوان سے پہچانتے ہیں، با وفا کے طور پر، عباس با وفا۔ حقیقت یہ ہے کہ اوج، مقام اوج پہ ہیں سید الشہداء کے ساتھیوں میں سے حضرت ابوالفضل وفا کے اوج پر ہیں، عروج پر ہیں، معراج پر ہیں۔ روز عاشور جنگ سے پہلے شمر حضرت عباس اور آپ کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے کر آیا تھا۔ امان نامہ آج ہمیں کوئی چٹ لکھ کے دے دے کہ آپ پولیس سے محفوظ ہیں، تھانے سے محفوظ ہیں، جیل سے محفوظ ہیں، سر آنکھوں پہ لکھے، کتنا ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے کہ ہمیں زندان سے بچانے کے لیے کسی نے لیٹر دیا اور وہ ہمارے کام آ گیا۔ ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے اگر کسی نے سفارش کر دی، کتنا احترام ہے اس شخص کا۔ اور مقتل میں موت سے بچانے کے لیے اگر ایک شخص ہمدردی کرے اور جا کر حکومت سے باقاعدہ وہ پروانہ لکھوا کر لائے، اور روز عاشور جنگ سے پہلے اللہ صبح لے کر آیا شمر حضرت عباس اور آپ کے بھائیوں کے لیے، ام البنین کے بیٹوں کے لیے امان نامہ کہ چونکہ آپ کی والدہ میرے قبیلے سے ہیں، اس قبائلی تعلق اور قرابت داری کے نتیجے میں میں عبید اللہ سے خصوصی امان نامہ لے کر آیا ہوں کہ آپ سید الشہداء کو چھوڑ دیں، چلے جائیں کربلا کے میدان سے، آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا، آپ سے کوئی سروکار نہیں۔ حضرت عباس اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ میدان جنگ میں جنگ کے بجائے بات کرنے آ رہا ہے، نبرد کے وقت دشمن مذاکرات کے لیے آ رہا ہے، یہ مذاکرات جائز نہیں ہیں، یہ بات سننا روا نہیں ہے، یہ خیانت ہے، یہ وفا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اصرار کر کے بھیجا کہ آپ سن تو لو کہتا کیا ہے، دیکھ تو لے کہتا کیا ہے۔ امام کے فرمانے پر گئے، جا کر پوچھا کیا کہتے ہیں، اس نے امان نامہ نکالا، دکھایا۔ حضرت ابوالفضل العباس نے وہیں اس پر لعنت کی، نفرین کی، سرزنش کی، مذمت کی اس کی، اور واپس آ گئے۔ سید الشہداء نے پوچھا کہ کیا کہہ رہا تھا، بتا دیا کہ امان نامہ لے کر آیا تھا، قرابت داری کا حوالہ دے کر مجھے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں۔ سید الشہداء نے پھر فرمایا کہ بھیا موقع ہے، آپ جا سکتے ہو، انہیں مجھ سے دشمنی ہے، آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ چلے جاؤ، میں ناراض نہیں ہوں گا۔ عزیزان، مومنین، شیعیان، عزاداران، امام فرما بھی رہے ہیں کہ چلے جاؤ، دشمن بھی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ چلے جاؤ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس تحفظ کے باوجود پھر بھی جان دینے کے لیے، تن کٹانے کے لیے، بازو کٹانے کے لیے وہیں پر قائم رہنا، یہ انسانیت، یہ مروت کہاں سے آتی ہے؟ یہ وہ مروت ہے معلم انسانیت نے عطا کی ہے، یہ حسین علیہ السلام کا درس ہے، یہ پرورش امام حسین علیہ السلام ہے، یہ مکتب علی کا پروردہ انسان ہے، یہ انسانیت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے۔ جواز موجود ہے، اجازت موجود ہے، اذن موجود ہے، رخصت موجود ہے، کون سی چیز جانے نہیں دے رہی؟ مروت، انسانیت۔ کیوں مروت کا یہ درجہ حاصل ہوا؟ چونکہ وفا ہے۔ اور پھر دوسرا منظر کربلا میں ساری دنیا نے مروت وفا کا دیکھا کہ جب حضرت ابوالفضل العباس تشنگی کے عالم میں اپنے امام کے فرمان پر بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے نہر فرات پہ پہنچے، جنگ کا ارادہ بھی ہے، اذن جہاد مل چکا ہے، جنگ بھی کرنی ہے، تشنگی غالب ہے، اور تشنگی رکاوٹ بھی ہے جنگ کے اندر، اگر پیاس بجھ جائے تو گھونٹ پانی پی لیا جائے۔ حضرت عباس جنگ کا نقشہ بدل سکتے ہیں، پانی میں پہنچتے ہیں، پانی سے مشکیزہ بھرتے ہیں، اور پانی اپنے چلو میں لے کر اس میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں اور اپنے نفس کو خطاب کرتے ہیں، اے نفس عباس، تو پیاسا ہے، تو تشنا ہے، لیکن تیرا مولا تجھ سے زیادہ پیاسا ہے، تیرے مولا کے بچے تجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔
اور وہیں پر اس چلو کو پانی اسی دریا میں نہر میں گرا دیا. عزیزان یہ معراج مروت ہے. وہ پانی اگر پی لیا جاتا وہ یقیناً اس جنگ میں کہیں مفید ثابت ہوتا. وہ پانی اگر نوش کر لیا جاتا، تناول کر لیا جاتا، جنگ کا نقشہ بدل سکتا تھا. جواز موجود تھا، توجیہ موجود تھی، مصلحت موجود تھی. جواز فراہم کیا جا سکتا تھا کہ میں 2 گھونٹ پانی پی لوں اور پی کر اپنے مولا کی جان بچاؤں گا. اس سیرابی کے نتیجے میں امام دین کی جان بچاؤں گا، امام دین کا کنبہ بچاؤں گا. اتنا بڑا جواز موجود تھا، اتنی بڑی دلیل موجود تھی. لیکن مروت کیا کہہ رہی تھی؟ جب تک حسین پیاسا ہے عباس کے لبوں تک پانی نہیں جا سکتا. جب تک خیام میں بچے پیاسے ہیں شیر خدا کا بیٹا، ام البنین کا بیٹا پانی نہیں پی سکتا. اور یہ مروت ہے عزیزان. اور سب سے دنیا نے دیکھا مروت کس کو کہتے ہیں. خدا آپ سب کو نصیب کرے، آپ گئے بھی ہیں کربلا میں، جا کر زیارات کر کے آئے ہیں. سید الشہداء اور دیگر جو شہداء کے مزار ہیں، کچھ تو قبائل والے اپنے اپنے عزیزوں کے جنازے اٹھا کے لے گئے، انہیں جا کے علیحدہ دفن کر دیا. جیسے جناب حر کا مزار کربلا سے ذرا سید الشہداء سے ہٹ کر ہے، چونکہ ان کے خاندان والے آئے، وہ اپنے اپنے جنازے اٹھا کے لے گئے، اپنے اپنے قبرستان میں یا اپنے قبیلے کے پاس دفن کر دیا. لیکن باقی شہداء جن کو کوئی لے کر جانے والا نہیں تھا، وہ وہیں پر گنج شہداء میں جہاں سید الشہداء کا مزار ہے اسی کے ارد گرد یا امام حسین علیہ السلام کی پائنتی کی طرف مدفون ہیں یا امام علیہ السلام کے تھوڑے فاصلے پر مدفون ہیں، جیسے حبیب ابن مظاہر اور دیگر شہداء وہیں پر ہیں. لیکن ایک مزار آج بھی اور قیامت تک ساری دنیا کو کچھ کہہ رہا ہے، وہ امام حسین کے مزار سے تھوڑے فاصلے پر ہے. وہ دور ہے، وہ مزار وہ کیوں دور بنا؟ اس کی دوری کا سبب کیا ہے؟ اس مزاروں کا فاصلہ کیا ہے؟ یہ 2 حرم ایک دوسرے سے علیحدہ کیوں ہیں؟ عزیزان یہ داستان مروت ہے، یہ وفا ہے، یہ وفا کا مزار ہے، یہ مروت کا مزار ہے. مروت نے اجازت نہیں دی، مروت گوارا نہیں کر رہی تھی. کس لیے؟ مولا جب سید الشہداء اپنے بھیا کے لاش پر پہنچے، روایات میں ہے کہ حضرت ابوالفضل العباس کی سانسیں جاری تھیں. سید الشہداء علیہ السلام نے وہ گرز جو لگا تھا سر میں، اس شک سے، اس زخم سے خون آنکھوں میں آ گیا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے وہ خون صاف کیا اور اپنی آغوش میں بھیا کا سر رکھا اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے، زخمی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ عباس مجھے معلوم ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت درد ہو رہا ہے، بہت کرب کے عالم ہے. عباس میں ابھی آپ کو خیمے لے جاتا ہوں، بیبیاں مرہم کریں گی، بہنیں مرہم کریں گی، میرے بھیا آرام آ جائے گا. اس وقت جناب عباس نے آنکھیں کھولیں، پرخون آنکھیں، خون سے بھری ہوئی آنکھیں کھولیں اور ہلکی سی جنبش سے اشارہ کیا کہ مولا مجھے خیمے لے کر نہیں جانا، مجھے خیمے لے کر نہیں جانا. کیوں نہیں لے کر جانا؟ اس لیے کہ اے مولا کہ جب میں پانی نہیں پہنچا سکا، جب میں تشنگی برطرف نہیں کر سکا، اب میں کس طرح ان پیاسے بچوں کو اپنی لاش کا دکھا سکوں؟ وہ لاش یہیں پر رہنے دیں. سید الشہداء نے وہ لاش وہیں پہ رکھی اور اٹھے، مشکیزہ اٹھایا، علم اٹھایا، نیزہ اٹھایا، اور جب تنہا خیام کی طرف واپس آئے تو بچوں میں کوہرام مچ گیا کہ بچوں اب کوئی پیاس بجھانے والا نہیں ہے. اور اس وقت زینب علیہ نے فرمایا بیبیوں پردے، بیبیوں اپنے حجاب، اب تمہارے پردوں کا محافظ نہیں رہا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین.